السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ امپورٹنس آف ریڈنگ کے پارٹ 2 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ریڈنگ کی امپورٹنس پر بات کی تھی۔ آج بات کروں گا کہ ریڈنگ کیوں کریں، اور اس پہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی۔ اس پر تھوڑی سی بات کر کے اس کے فوائد مزید بیان کر کے جو ایک عام انسان پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ کو چند ایک ٹپس دوں گا انشاءاللہ، اور آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ میں نے لاسٹ ٹائم بات کی کہ بل گیٹس، ہمارے آئمہ اور بڑے بڑے جتنے کامیاب لوگ ہیں وہ ریڈنگ کرتے تھے۔ ریڈنگ کے ذریعے ہمیں تقریباً ہم ہر وہ چیز حاصل کر سکتے ہیں، ہر وہ مقام حاصل کر سکتے ہیں جو ہم چاہتے ہوں انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ریڈنگ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ ریڈنگ ہمیں سوالات ابھارنے پر، سوالات کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ ریڈنگ ہمارے بنے ہوئے پیدا شدہ سوالات کے جوابات دینے کا ذریعہ بنتی ہے۔ ریڈنگ ہمارے اندر ایموشنز کو جگاتی ہے۔ ریڈنگ ہماری سوچ کو جگاتی ہے۔ ریڈنگ ہمارے کردار کی بلندی کا باعث بنتی ہے۔ ریڈنگ میرے کام، میرے مہارت، جو میں کام کرتا ہوں کسی بھی پروفیشن کا ہو، اس میں مہارت کا باعث بنتی ہے۔ ریڈنگ کے ذریعے میرا کمیونیکیٹ کرنے کا جو اسٹینڈرڈ ہے اس کی گرومنگ ہوتی ہے۔ ریڈنگ کے ذریعے اگر میں بات کروں تو میرے سوچنے کے جو زاویے ہیں وہ تک تبدیل ہوتے ہیں۔ اگر میں ریڈنگ کی بات کروں تو مجھے دوسری زندگیوں کے تجربات سیکھنے کا موقع ملتا ہے، مجھے دوسروں کے جوتوں میں پاؤں ڈالنے کا موقع ملتا ہے۔ ریڈنگ کے ذریعے میرے پاس ایک فالتو وقت نامی چیز نہیں بچتی جس میں کوئی فالتو کام کروں یا فالتو کے شوق پالوں۔ یہ ریڈنگ آپ کی مینٹل جو آپ کی پاور ہے یا اس کی جو صلاحیت ہے، اس کی جو پروگریشن ہے، اس کو بہت بڑھاتی ہے۔ علم میں 100% اضافے کا باعث بنتی ہے۔ علم میں اضافہ عمل کی طرف ابھارتا ہے، عمل کامیابی کی طرف ابھارتا ہے۔ تو ریڈنگ آپ کو نہ جانے کتنے زیادہ فوائد مہیا کرتی ہے۔ آخری جو فائدہ میرے دماغ میں ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ ریڈنگ ہمارے آئیڈیاز میں ایکسپینشن کا باعث بنتی ہے۔ ہمارے آئیڈیاز کو، ہمارے خیالات کو، ہماری سوچوں کو بہت وسیع کرتی ہے، ہمیں آؤٹ آف دا باکس لے جا کر سچواتی ہے۔ یا میں اگر یوں کہہ لوں کہ ریڈنگ کر کے آپ اس مقام پر بھی پہنچ سکتے ہیں جہاں پر آپ ایسے سوچتے ہیں کہ کوئی باکس ہے ہی نہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے کیلکولیٹڈ میتھڈ کی، کہ میں اگر یہ کہوں کہ ایک کتاب عموماً 150 سے 200 صفحات پر مشتمل ہوتی ہے، ایک صفحے پر عموماً 400 کے قریب الفاظ موجود ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے ایک کتاب قریب 68,000 الفاظ پر مشتمل ہوتی ہے۔ ایک عام انسان اگر روزانہ 30 منٹ صرف ریڈنگ کرتا ہے تو وہ قریب 2000 الفاظ پڑھ لیتا ہے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں ایک عام انسان کی۔ 2000 الفاظ سے مراد ہے کہ تقریباً 5 صفحات تو آدھے گھنٹے میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ اگر آدھا گھنٹہ میں روز دیتا ہوں تو میں ایک سال میں 365 دن، ایک سال میں 10,950 منٹ ریڈنگ کو پرووائڈ کرتا ہوں۔ اب آپ سے صرف ایک سوال ہے کہ اگر میں روز کے 10,950 منٹ دوں، اگر میں سال کے 10,950 منٹ ریڈنگ کو دوں تو میں ایک سال میں کتنی کتابیں پڑھ سکتا ہوں؟ یہ آپ لوگوں کا سوال ہے جس کا جواب مجھے لازمی چاہیے ہوگا۔ لیکن یہاں ایک بات جو آپ لوگوں کے لیے قابل غور ہے کہ میں نے کیلکولیشن میں 365 دن کا نام لیا ہے، جس میں نے اتوار، عید، کسی تہوار یا کسی مجبوری کی چھٹی بیان نہیں کی ہے۔ کیونکہ یاد رکھیں، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو چھٹی نام کا لفظ اپنی زندگی سے نکال دیں۔ چھٹی کامیاب لوگوں کی اپنے آرے کو تیز کرنے کے وقت کا نام ہوتی ہے، کہ آپ اپنے آرے کو تیز کریں اور اپنے کام کو مزید بہتر طریقے سے کر سکیں۔ یہ آدھا گھنٹہ جو آپ کتاب کو پڑھنے میں لگائیں گے، آپ خود اپنے اندر تبدیلی دیکھیں گے اور آپ اس کے اندر انجوائے کریں گے۔ کہتے ہیں سب سے زیادہ اگر ڈپریشن کو ختم کرنا ہے تو کتاب پڑھ لیں۔ لوگ پکنک پر جاتے ہیں،
لوگ کسی اپنے کے ساتھ گھومنا جاتے ہیں، لوگ باہر کھانا کھانے جاتے ہیں، لوگ گانے سننا پسند کرتے ہیں، لوگ موویز دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ کہتے ہیں سب سے کامیاب تجربہ ڈپریشن کو ختم کرنے کا اگر کوئی ہے تو وہ کتاب کا مطالعہ کرنا ہے۔ یاد رکھیں، کتاب کا مطالعہ کریں، کم از کم 30 منٹ کریں۔ اس کے علاوہ کتاب کی سلیکشن وہ سب سے مین ٹاپک ہے کہ آپ کتاب سلیکٹ کیسی کرتے ہیں۔ ایسا تو نہیں آپ نے اسٹارٹنگ میں پہلی کتاب بہت زیادہ صفحات کی لے لی، موٹیویٹ ہو گئے اور بہت موٹی کتاب اٹھا لی ہے، اور کتاب اٹھانے کے بعد 2-4 صفحات پڑھ بھی لیے ہیں، لیکن جب وہ 4-5 صفحات آدھے گھنٹے میں پڑھے اور پڑھنے کے بعد پھر میں یہ ریئلائز کرتا ہوں کہ 5 پڑھے ہیں اور ابھی 695 صفحات باقی ہیں، تو وہ کتاب مجھے بھاری لگنے لگے گی۔ یاد رکھیں، شروع میں کم صفحات پر اپنی کتاب اٹھائیں۔ دوسرا، ایسی کتاب کا عنوان سلیکٹ کریں جس کے اندر آپ کو ایسا لگتا ہو کہ میرے کچھ سوالات کے جوابات یا میری شخصیت سے متعلق کوئی معلومات مجھے مل سکتی ہے۔ ان کتابوں کا انتخاب کریں جس سے آپ کو لگے کہ آپ کو کوئی ایسی چیز سیکھنے کو مل سکتی ہے جو آپ کو فائدہ دے سکتی ہے۔ تاریخی کتابیں پڑھنا، شخصیت کی بائیوگرافی پڑھنا اور کچھ اصولوں پر مبنی کتابیں پڑھنا جس میں کامیابی کے اصول یا لیڈرشپ کے اصول یا اس طرح کی چیزیں بیان کی گئی ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ میں کہتا ہوں ایسی کتابیں ہمیں لازمی پڑھنی چاہیے، لیکن اگر ایسی کتابوں میں دلچسپی نہیں ہے تو شروع میں ایسی کتابوں کا انتخاب قطعاً نہ کریں، کیونکہ اس طریقے کی کتابیں دوسری کتابوں کی نسبت عموماً تھوڑا حجم میں اور صفحوں کے مطابق زیادہ ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جب کتاب پڑھنا شروع کریں، اگر آپ کو کتاب پڑھتے ہوئے ٹیسٹ نہیں آ رہا، الفاظ بور لگ رہے ہیں، دیکھیں ایک ٹپ یاد رکھیں، کتاب بند کرنے سے اچھا ہے صفحہ بند کر دیں۔ کتاب بند کرنے سے بہت اچھا ہے صفحہ بند کر دیں، یعنی کہ صفحہ پلٹ لیں۔ ہو سکتا ہے نیکسٹ صفحے پر اس نے جو بات کی ہو وہ قدرے بہتر ہو۔ ہماری زندگی کے روزانہ کے دن تو دلچسپ اور بہترین نہیں گزرتے، کچھ دن بور بھی گزرتے ہیں۔ بالکل ہماری زندگی کتاب کی طرح ہوتی ہے، تو اس پہ کچھ بوریت بھی ہوگی، کچھ تجربات بھی ہوں گے، کچھ چہچہاہٹ بری مستیاں بھی ہوں گی، کچھ تجربات بھی ہوں گے، کچھ تلخیاں بھی ہوں گی، کچھ پریشانیاں، مصیبتیں، مشکلات بھی ہوں گی، سب کچھ ہوں گی۔ آپ کس کو لیتے ہو اور کس کو اگنور کرتے ہو یہ آپ پر ہے۔ آپ زندگی سے بھاگنے والے بنتے ہو یا زندگی میں رہ کر زندگی کو سیکھ کر زندگی کو فتح کرنے والے بنتے ہو، یہ آپ پر ہے۔ یہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں صرف مطالعے کے ذریعے۔ جزاک اللہ۔